السلام علیکم خواتین و حضرات. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں انٹرنیشنل اور جو میرا سبجیکٹ ہے اور پاکستان کی سیاست دونوں چیزوں کے اوپر بولوں گا. 1-2 منٹ میں یہ بھی بول دوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ لوگ کو فراڈ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ میرے نام سے سوشل میڈیا پہ اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں. اس پہ اگر آپ سے کوئی یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پہ، لنکڈ ان، میسنجر، انسٹاگرام پہ کوئی آپ سے 1 روپیہ مانگے تو سمجھ لیں وہ فراڈ ہے. اور اگر کوئی موبائل نمبر ہو تو بھی فراڈ ہے وہ، اور وہ فراڈ ہی ہے. اس کے لیے میرا آفس ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی میں، جہاں پہ یہ کمرشل اور پرائیویٹ کنسلٹیشن کا کام ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے، اگر آپ اس کو میری ARY نیوز کی جو وسیم مدامی کے ساتھ میری ویڈیو تھی وہاں سے لے کر اور اس کو شروع کر لیں، اس میں چاند گرہن، سورج گرہن بھی آ گیا اور اس میں عالمی حالات والی ویڈیو بھی آ گئی. وہ سب ولاگ موجود ہے اور یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. ان پہ جو میں اس کا ایک آپ کو ٹوٹیلٹی بتا رہا ہوں. میں نے کہا تھا اس وقت جب سورج گرہن ہوا تھا، ابھی 2-2.5 مہینے پہلے تھے، تو میں نے کہا تھا اربن فلڈنگ ہوگی پاکستان میں، انڈیا میں گلیشیئر پگھلیں گے، پہلے سے ارینجمنٹ کر لیں، بارشیں بے انتہا ہوں گی. دیکھ لیں آپ، انڈیا بھی برباد ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی ٹوٹ کے سیلاب، اربن فلڈنگ، بارشیں آ رہی ہیں. دوسری چیز میں نے کہا تھا جولائی اور اگست کا مہینہ آپ کو وہ کچھ دکھائے گا جو آپ نے پہلے نہ دیکھو. نمبر 1، بورس جانسن کی حکومت، چلتی ہوئی مضبوط حکومت کس طرح 1-2 دن کے اندر ختم ہو گئی. وہ بھی انگلینڈ میں آپ نے دیکھ لی جب سورج گرہن ہوا تھا، جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا. دوسرا، جولائی اگست میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جاپان جیسا ملک جہاں پہ اسلحے کا تصور پولیس بھی نہیں رکھتی، وہاں پر ان کا ایکس پرائم منسٹر جو کہ اس وقت رولنگ پارٹی کا بھی تھا، وہ خود ہی اس نے اس کو چھوڑا تھا عہدے کو اپنی صحت کی وجہ سے، اس کو قاتلانہ حملے میں مار دیا. ان یوزول. اور اس میں آپ یاد کیجیے گا جب میں نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے عالمی بنائی تھی، میں نے کہا تھا جاپان، ملاکا اسٹیٹ، یہاں پہ مجھے نیچرل ڈیزاسٹر، چائنا کو بھی شامل کیا تھا، اور مجھے کوئی ان یوزول چیز نظر آ رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. وہ آپ نے دیکھا. ایمانداری سے میں کبھی باعث نہیں ہوتا، عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف آپ دیکھ لیں، جہاں سے شروع ہوا دوبارہ گورنمنٹ ٹاپل ہونے کے بعد، اور اس وقت سارے سروے اندر بھی دیکھ رہا ہے تو وہ بول دے گا کہاں گراف ان کا مقبولیت کا جس طرح چڑھ رہا ہے. وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. میں نے کہا تھا کوئی نئی بیماری یا پھر کرونا کا کوئی ویریئنٹ، وہ بھی آ گیا. دوسرا آپ سے عرض کیا تھا وہ عالمی شخصیت کا قتل، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد مہنگائی پاکستان میں اور دنیا میں، وہ بھی آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اب سب بول رہے ہیں کہ 25% فوڈ کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں، UNO بھی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے. جس وقت عرض کیا تھا 8 مہینے پہلے، اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور میں نے کہا تھا فوڈ کموڈیٹی کو خرید لیجئے کیونکہ اس کے دام بہت تیزی سے بڑھیں گے، یا تو ملے گی مشکل سے مہنگی یا ملے گی نہیں. اور آپ نے انرجی پاور کرائسس یہ بھی دیکھ لیا، کیونکہ راہو ہے کرنٹ، ہوا، اور منگل ہے، مارس ہے آگ، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر ایک میری اسی پہ ویڈیو تھی یوکرین کی جنگ کی، جو میں نے کہا تھا پوٹین جیتیں گے، اور ابھی نیٹو کے چیف نے بولا ہے ایکچولی یوکرین ہیز لاسٹ دا وار. اور ساتھ پوٹین صاحب نے کیا کہا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو سمجھ لو، ابھی تو یہ ہماری شروعات بھی نہیں ہے جو ہم نے حال کرنا ہے. تو وہ ان سب تمام چیزوں کو کنیکٹ کیجیے گا اور میری پچھلی 7 مہینے کی باتوں کو کنیکٹ کر لیجیے گا. اب میں آ جاتا ہوں آگے. نمبر 1، یہ یوکرین کی وار مجھے ابھی رکتی ہی نہیں لگ رہی، اور یہ گریجولی بڑھتی جائے گی. میں نے کہا تھا نا اگر یہ 26-27 دن میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تو یہ بہت اوپر جائے گی، اور دنیا پہ جنگ کی صورتحال کو آہستہ آہستہ بڑھاتی جائے گی. اللہ رحم کرے. دوسری چیز، چائنا، یہ ملاکا اسٹیٹ، تائیوان کے حوالے سے پانی پہ بھی میں نے کہا تھا کوئی گڑبڑ ہوگی اور کوئی ایسی کیفیت بنے گی، وہ آپ خود ملاحظہ کیجئے گا. امریکہ کے حوالے سے باتیں کی تھی.
اب وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جو میں نے عالمی حوالے سے کہی تھی. اس میں نیچرل ڈیزاسٹر میں نے ایریے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے, امریکہ کے لیے, کینیڈا کے لیے بھی مشکل معاشی صورتحال, اور میں نے کہا تھا یورپ کا اب ڈکلائن نیچے کی طرف گرنا شروع ہوگی. یورپ کی اکانومی کس صورت میں ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ معاشی طور پہ ان کو دکھا دے گا. اور میں نے کہا تھا آپ سے بحکم اللہ, میرے رب کے کرم سے پنجتن پاک کے صدقے, کرنے والا تو میرا اللہ ہی ہے, میری کیا اوقات ہے. میرا رب چاہتا ہے تو ہوتا ہے, رب چاہتا ہے تو کچھ بھی نہ ہو, کہ اللہ ناراض ہے دنیا سے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا, یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلے 5 سال 2027 تک ہمارے لیے بھی اور پورے مسلمانوں کے لیے مشکل حالات آ رہے ہیں. 2027 جو میں ہمیشہ کہتا تھا نا, یہ 7 سال جو 20 سے شروع ہو رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے, اور انڈین مسلمانوں کے لیے جو حالات ہو رہے ہیں, ایک طرح سے میں نے کہا تھا سول وار کی کیفیت بنے گی. وہ آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ مسجدیں ہوں, اذانیں ہوں, حجاب ہو, مسلمانوں پہ ظلم ہو, یہ کس طرح بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ ہونا ہے, قدرت کا لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ چیز پیدا ہوگی جس کا ہر مسلمان انتظار کر رہا ہے. اچھا نیک مسلمان غزوہ ہند, یہ جو مسلمان ہیں, جو ہم اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, منافقتوں میں ڈوبے ہوئے, بے ایمانیوں میں, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, مثلا ہر چیز میں جھوٹ اور منافقت ہو رہی ہے, تو پھر اللہ کیسے رحم کر دے گا. یہ تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کے حوالے سے وعدہ کیا ہوا ہے, تو اللہ نے اس کو نہیں بھیجا, تنبیہاں بھیج رہا ہے. اور صرف ہم اگر جو کچھ تھوڑا بہت بچ جاتے ہیں وہ صرف اپنے عقائد کی وجہ سے, ورنہ اس سے پہلے والی قومیں ایک ایک برائی کی بنیاد پہ مٹا دیتا تھا میرا اللہ. اب آ جاتا ہوں میں پاکستان کے اوپر. دیکھیں خواتین و حضرات, میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ 3 باتیں میری یاد رکھیے گا. جولائی اگست آپ کو وہ کچھ دکھائے گا جو آپ کی آنکھوں نے تصور بھی نہیں کیا. اب آپ بولیں گے کیا دکھائے گا, یہ جو ہو رہا ہے انیوزول, سیاست میں اچانک اٹھا پٹا ہلچل. اور ایک میں ایڈوائز کروں گا اپنے حلقوں سے کہ برائے مہربانی, کیونکہ ملک میرا ہے, فوج بھی میری ہے, ہر چیز پاکستان کی جس طرح جتنی میری ہے اتنی آپ سب کی ہے. کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں, کوئی ایسا کام نہ کریں. یہ سمجھ لیں آسمان کے اوپر ابھی مارس, اللہ رحم کرے, اپنا اللہ رحم کرے, یہ انگارک یوگ جو بن رہا ہے, یہ راہو اور مارس جو ہے یہ جا رہے ہیں نکشتر پر, وینس کے. تو یہ ادھم دیکھیے گا, ادھر سے 16 جولائی کو انٹر ہو جائے گا سن, اور یہ پھر مقابلہ ہوگا اس کا کس کے ساتھ, سیٹرن کے ساتھ. وہ بہت برا ہوگا. چوتھے گھر کا ہمارا مالک ہے. اللہ سے میں پناہ مانگ رہا ہوں, اور میں جو دیکھتا ہوں کہ عوام کے اندر فرسٹریشن, غصہ, انتشار, اللہ نہ کرے یہ نہ پیدا ہو, کیونکہ ہمارے پیدائشی ذائچے میں چوتھے گھر میں ہے سیٹرن. تو پھر یہ جب دیکھے گا پیدائشی اس کو, تو کیا ہوگا دنیا میں حالات. اور ایک جو تھوڑی بہت ابھی بچت ہوئی بھی ہے اللہ کے حکم کے بعد, میرے پنجتن پاک کے صدقے, کہ ہمارا اس وقت جوپیٹر ایسی جگہ پڑا ہوا ہے جو ان چیزوں کو مائلڈ کر رہا ہے, لیکن وہ بھی جو ہے اسی جولائی کے اندر الٹا چلنا شروع ہو جائے گا, ریٹروگریڈ. تو پھر کیا ہوگا. تو میں جولائی اگست یہ 2 مہینے سیاست میں بہت بڑی ہلچل لانے والے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو یہی ہوگا, مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ میں زمینی حقائق پہ نہیں چلتا. میں اپنے رب کے بھروسے کے بعد اس کی نشانیاں جو آسمانی حقائق ہوتے ہیں, جو پلانیٹری پوزیشن ہوتا ہے, اس کو دیکھتا ہوں, جو حالات بن رہے ہیں. دعا ہے میری اللہ کرے کچھ نہ ہو, یہ تو میری اپنی ذاتی خواہش اور دعا ہے نا, شاید اللہ ایسا بھی کر دے. مگر جو میرا کام ہے پاسبلٹیز کا, اٹ از اے نالج آف پاسبلٹی, امکانات کا علم ہے. تو جو حالات بن رہے ہیں سیاست کے اندر, اور یہ ابھی 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہیں, لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں, لوگ جو بھی اندازے لگا رہے ہیں, ظاہر حکومت اپنے حساب سے سوچ رہی ہے,
عمران خان صاحب اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، لیکن میری درخواست ہوگی اللہ تعالیٰ رحم کرے اسی وقت مارس اور راہو کی جو پوزیشن بن رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز کا آغاز ہو جائے اور پھر ڈر مجھے اس بات کا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بات نہ نکل جائے، کہ پھر کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مقتدر حلقوں کے لیے بھی، ہماری عدلیہ کے لیے بھی، ہمارے اداروں کے لیے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے آگے چل کے۔ ایک تو یہ جولائی اگست، پھر یہ سیٹرن جب کیپریکون میں پہنچے گا تو آپ جانتے ہیں سیٹرن کیا ہے، ٹیچر آف اسکائی، جو کام غلط کیے ہیں آؤ ان کا حساب دینے آ جاؤ، اور پھر وہ اللہ کی لاٹھی چلنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو مجھے آئندہ پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ بڑی عجیب، دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا، وہ تو بہت کچھ ہونا ہے، وہ میں بتاؤں گا تو لوگوں کی ابھی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن اتنا بولنا چاہیے جتنا سامنے والا برداشت کر سکے۔ مگر پاکستان کے حوالے سے اٹس ویری سینسٹیو ٹائم۔ صرف یہ نہیں کہ جولائی اگست میں پلانیٹری پوزیشن ایک اور ہے، پھر یہ ستمبر کے مڈ سے جو نومبر تک سائیکل چلے گا وہ کچھ اور چیزیں دکھائے گا، پھر اس کے بعد جو آنورڈ ٹائم آ رہا ہے تو وہ پھر اور اللہ رحم کرے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے رحم ہی مانگتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ تو میری دیکھیں میں بات کرتا ہوں، اس وقت لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں ڈرا رہا ہے، میں کسی کو ڈرانے والا نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی میں مایوسی پھیلاتا ہوں۔ میرے لیے میں نے اتنی بڑی بات کہی تھی، مکہ اور مدینہ کے بعد میرے لیے یہ سب سے تقدس کا حامل میرا پاکستان ہے، اور یہ پاکستان سے اوپر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا مذہب کو چھوڑ کر۔ تو یہ پاکستان کے لیے میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ میری عوام لوگ اویئر ہو جائے۔ جو حالات بن رہے ہیں نا وہ بڑے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ اپنے اندر تمام چیزوں کو سخن کریں گے، اور جب ہلچلیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ رحم کرے۔ اور میں نے ایک چیز اشارتاً میں بات کرتا ہوں، میں کبھی فتنہ نہیں پھیلاتا، کبھی فساد والی باتیں نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر ایکس رے میں یا ایم آر آئی میں کوئی پرابلم دیکھے گا تو پوائنٹ آؤٹ کرے گا نا، اور کہے گا اس کا علاج کرو۔ تو میں اس لیے بولتا ہوں کہ بھائی اس کو بہتر کر لیجئے کہ حالات خراب نہ ہو، اور اس کا ایک حل میں نے بتایا تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ لیکن بہرحال میں تو صرف بول ہی سکتا ہوں، کرنے والی تو میرے رب کی ذات ہے، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ جولائی کی 16 اب شروع تو ہو چکا، 16 جولائی سے اب آپ اس کے رنگ کچھ اور دیکھیں گے سیاست کے اندر، اور دنیا میں جو ہوں گی چیزیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں اپنے پچھلی ویڈیوز میں، وہ سب ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی الیکشن تو اب ہوں گے اگلے سال اگست میں، تو مجھے نہیں لگتا ایسا۔ حالات، واقعات، امکانات، یعنی آپ یہ کہہ لیں رب العزت کی جو نشانی ہے وہ تو مجھے کچھ اور دکھا رہی ہیں۔ اب میں بول دوں گا کچھ تو لوگ بولیں گے یہ اس کی طرف ٹلڈ ہو رہا ہے، کوئی کہے گا یہ اس کی طرف ہو رہا ہے، میں یہ چیز نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو عقل سلیم دی ہے وہ اسی لیے دی ہے، جانوروں میں وہ نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں اللہ نے دی، اس لیے کیونکہ ان کی تو نہیں پکڑنا، ان کو وہ عقل نہیں دی، وہ تو حکم کے تابع جو اللہ کہے گا وہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عقل دیے جبھی تو باس پرس ہوگی نا، اگر عقل نہ ہوتی تو پھر تو جانور بن جائے انسان۔ جب ہمیں معلوم ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جلے گا اور پانی میں برف میں رکھنے سے ٹھنڈک پہنچے گی، تو اس کا مطلب ہمیں تمیز ہے نا، کس چیز میں ہم کیا کریں گے تو کیا رزلٹ آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے یہاں جزا اور سزا رکھی گئی ہے انسانوں کے لیے، تو اس سے کام لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں تو یہی کہوں گا، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہ مشکل ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور اس کے حوالے سے میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اندر سے چیزیں اٹھنا شروع ہوں گی ود ان دا پی ڈی ایم، اور باقی اس سے زیادہ میں بولوں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بول گئے، یا یہ نہیں بولنا چاہیے، فلاں چیز نہیں بولنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کائنات، میرے پنجتن پاک کے صدقے میرے ملک کے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی سلامتی کرے۔
اور ابھی یہ سال آپ کو بہت ان یوزول چیزیں دکھائے گا، جو جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے نا جاپان کی، انگلینڈ کی، سری لنکا کے اندر دیکھیں کیا حال ہوا ہے. یہ تمام چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عجیب سسٹم اب نافذ العمل ہونے جا رہا ہے. اس کا ریزن یہ تو ہے پلانٹ، لیکن ایک ہمارا بہت بڑا پلانٹ جو 185-87 سال میں اپنا ایک گھر تبدیل کرتا ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے. نیپچون جہاں وہ آیا ہے تو وہ دنیا میں انقلابات کو جنم دیتا ہے. تو خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سے پسند بھی آئے، اور اس میں جو میں نے اشارے دیے ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ساری باتیں کھل کے بولیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے اور مفصل طور پر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.